بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات 9 حدیث نمبر 8 اور 9 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 8 ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راشی، رشوت دینے والا، والمرتشی، اور رشوت لینے والا، کلاہما فی النار، دونوں آگ میں ہیں۔ یعنی وہ شخص جو اپنی ضروریات، اپنے معاملات یا جو ہے وہ اپنے زندگی کے امور کو اپنے اوپر آسان کرنے کی خاطر محنت کی بجائے اور درست راستہ اختیار کرنے کے بجائے غلط راستہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، سفارش کا یا پیسے دے کر یا اسی طرح کے دوسرے قسم کے انسینٹیو دے کر جو ہے اپنے کام دوسروں سے پورے کروانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہم راشی میں رشوت دینے والا کہتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اپنی ذمہ داریاں اور فرائض ادا جو ہے وہ درست طریقے سے کرنے کی بجائے وہ لوگ جو اس کے پاس اپنی ضروریات اور اپنے مشکلات اور اپنے معاملات حل کروانے کے لیے آتے ہیں، وہ معاملات جو ہے وہ اپنے ڈیوٹی اور اپنے جو ہے وہ روزمرہ کے روٹین کے مطابق حل کرنے کی بجائے وہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ان سے مال جو ہے طلب کرتا ہے، پیسے طلب کرتا ہے یا کسی قسم کا فائدہ طلب کرتا ہے، اس کو ہم رشوت لینے والا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں شخص جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے کا ذکر پہلے کیا کہ رشوت دینے والا، حالانکہ رشوت دینے والا جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ جو دوسرا شخص ہے وہ اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوتا تو وہ مجبوراً اپنا کام جو ہے وہ پیسے دے کر کرواتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی مجبوری کے اندر جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کیا، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بتائے ہوئے طریقوں پر توکل نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ جو اس کے پاس مال تھا، جو اس کے پاس دولت تھی، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے غلط راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنا کام کروانے کی کوشش کی، تو وہ جو ہے وہ اس گناہ کا پہلے جو ہے وہ مرتکب ہوا۔ اگر وہ رشوت نہ دیتا اور اپنے کام کو درست طریقے سے کرتا اور اللہ سے اس کے لیے مدد طلب کرتا تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر راستے کو آسان فرماتا اور اس کے معاملات میں جو ہے اس کی مدد کرتا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے اپنے کام کو نہ صرف اپنے کام کو غلط طریقے سے کرنے کی کوشش کی، بلکہ جو ہے وہ دوسرے کو اس نے رشوت دے کر جو ہے معاملات کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی۔ اگر وہ رشوت نہ دیتا اور اپنے موقع پر اڑ جاتا تو ظاہر رشوت لینے والا بھی کسی حد تک جو ہے وہ اس گناہ سے بچ سکتا تھا۔ تو فرمایا کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں کے ہیں آگ میں۔ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے، لوگوں کو ان کے جائز حقوق نہ مل سکیں، کسی قوم کی حالت معاشرے کے بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورتحال ہے، یعنی یہ وہ صورتحال ہے جس میں معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کی، گراوٹ کی انتہائی بدترین صورتحال کو پہنچ جاتا ہے اور معاشرے کا شرازہ بالکل بکھر کر رہ جاتا ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبات حائل ہو جائیں، وہاں امن اور سکون بھلا کیسے رہ سکتا ہے؟ یعنی اگر وہاں پر موجود لوگ جو صاحب اقتدار یا مختلف عہدوں پر ہوں اور جو غریب اور مفلس لوگ یا اس علاقے کے عام لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل کے لیے ان لوگوں کے محتاج اور ان کے مسائل کے ان لوگوں کے مرہون منت ہو اور وہ اس کو درست طریقے سے کرنے کے بجائے جو ہے وہ ظالمانہ طریقے اپنائیں اور مختلف قسم کے جو ہے ناجائز مطالبے اپنے ان کاموں کے عوض مانگیں، تو وہ معاشرہ قطعاً جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کیا ہیں؟ دونوں ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کیا ہیں؟ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ سے نہیں بچ سکتا اگرچہ اس نے یہ کام مجبوری میں کیا ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث نمبر 9 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، من نصرہ، جس نے مدد کی، قوم ہو، اپنے قوم کی، علی غیر الحق، ناجائز کام میں، فہوا، پس اس کی مثال کل بعیر، اس اونٹ جیسی ہے، الذی ردا، جو کہ کیا گر رہا، کنویں میں گر رہا ہو، فہوا ینزا بذنبہ، اور وہ بھی اس کی دم پکڑ کر اس میں کیا ہو جائے، غرق ہو جائے۔ یعنی ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہے تو ایک شخص جو ہے اس کی دم پکڑے اور کوشش کرے کہ میں اس اونٹ کو کھینچ کے باہر بچا لوں گا، حالانکہ اس کی اتنی قوت طاقت نہیں کہ وہ گرتے ہوئے اونٹ کو بچا سکے، تو وہ بھی کیا کرے گا، ساتھ کنویں میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص یہاں پر حکمران کے لیے ہے کہ وہ حکمران، اب حکمران کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ملک کا حکمران ہو، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، والد ہیں اور آپ کی اولاد ہے
تو آپ اپنے گھر کے حکمران ہیں. اگر آپ کسی جو ہے وہ ادارے کے، کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی فیکٹری کے مالک ہیں اور آپ کے نیچے جو ہے وہ کچھ لوگ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں تو وہ آپ ان کے حکمران ہیں. اسی طرح جو ہے اگر آپ عالم دین ہیں اور آپ کے جو ہے وہ پیروکار جو ہے وہ مسلمان جو آپ سے محبت رکھتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آ کر مختلف امور ڈسکس کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا ہیں؟ ایک حکمران ہیں. تو حکمران سے مراد امیر، وہ شخص جو آپ کے معاملات میں آپ کی سربراہی کرتا ہو. تو اگر کوئی حکمران ہے اور اس کے نیچے جو اس کی رعایا ہے، اس کے ماتحت یا تابع لوگ ہیں، وہ اگر کسی غلط کام کی طرف جو ہے وہ ضد لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور پورے کی پوری رعایا جو ہے وہ غلط کام کو کرنے کے لیے ٹھان لیتی ہے اور وہ حکمران جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کو روکے اور وہ ان کو روکنے کی 100% ہر ممکن کوشش کرے اور ان کے خلاف کھڑا ہو جائے، بظاہر وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. یہ نہ ہو کہ وہ یہ سوچے کہ میں ان کا سردار ہوں، میں ان کا امیر ہوں، میں ان کو حکمران ہوں، اگر میں ان کے ساتھ مل کر نہیں چلوں گا اور ان کے معاملے میں ان کی حمایت نہیں کروں گا تو یہ مجھے چھوڑ دیں گے. اس لالچ یا فیور یا فیئر کی حمایت جو ہے وہ اس کو اپنے دل سے نکالے اور وہ ان کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے. لیکن اگر وہ اپنی جو ہے وہ سرداری، اپنی جو اس کا وہ امیر ہے یا اپنی حکمرانی کو بچانے کی خاطر اپنی قوم کا ساتھ دیتا ہے یا اس معاملے میں ان کو اجازت دے دیتا ہے یا رکاوٹ نہیں کھڑی کرتا یا اس کے خلاف جدوجہد نہیں کرتا، تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے اور وہ خود بھی ان کے ساتھ تباہ ہو رہا ہو. وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں تو اس کو غلط سمجھتا تھا اور میں تو جو ہے وہ اس چیز میں شامل نہیں تھا. وہ اس سے بری ذمہ نہیں بلکہ وہ اس میں برابر کا حقدار ہے. اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا. یعنی جو شخص کسی جھوٹے ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو ہی برباد کر بیٹھتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی نیکی کے کاموں میں قوم، نسل یا زبان، علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں. ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ اپنا کنبہ ہو، قبیلہ ہی کیوں نہ ہو. تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.